جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ نکالیے پرانے عہد نامہ میں سے یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 29واں باب 10ویں اور 11ویں آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ مل جائے تو کہہ سکتے ہیں آمین۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ 29واں باب 10ویں اور 11ویں آیت۔ آئیے ہم سب مل کر اس تلاوت میں شریک ہوں گے۔ لکھا ہے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا اور تم کو اس مکان میں واپس لانے سے اپنے قول کو پورا کروں گا، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ تشریف رکھیے۔ آج صبح ہم جس مضمون پر خداوند کے کلام میں سے بات کرنے کو ہیں وہ خداوند کا جو منصوبہ یا خداوند کے جو پلان ہے، یعنی کہ سلامتی کے خیالات جو خداوند کے ہمارے لیے ہیں، آج اس ٹاپک پر ہم خداوند کے کلام میں سے بات کریں گے۔ یہ حوالہ جو بھی ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھا، یرمیہ نبی کے صحیفہ میں سے، دراصل یہ ایک خط ہے جو خدا کے بندہ یرمیہ نبی نے یروشلم سے خدا کے لوگوں کو جو بابل کی اسیری میں ہیں ایک خط لکھا، اور یہ ایک تسلی سے بھرا ہوا اور ایک امید سے بھرا ہوا خط ہے، اور اس خط کے ذریعے سے خدا اپنے لوگوں سے کلام کر رہا ہے، انہیں گڈ نیوز دے رہا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اور اس خط کے ذریعے سے خدا اپنے مقصد کو اور اپنے مشن کو ان پر ظاہر کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ جو آیت، یہ حوالہ آج صبح ہم نے پڑھا، بالخصوص 11ویں آیت، کہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ یہ جو آیت ہے یہ بڑی خوبصورت اور بابرکت آیت ہے۔ یہ وہ آیت، یہ کلام کا وہ حصہ ہے جو نا امیدی میں امید بخشتا ہے، اسیروں کو، قیدیوں کو رہائی کی خوشخبری دیتا ہے۔ یہ خدا کے دل کی آواز ہے، خدا کا مشن ہے، خدا کا مقصد ہے خدا کے لوگوں کے لیے۔ اور اس آیت کے اندر ہم خدا کے کووننٹ کو، عہد کو، خدا کی وفاداری کو اور خدا کے رحم کو دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا اس کے خیالات ہیں۔ کیونکہ جب یہ میسیج قوم کو ملا ہے، اس وقت قوم بنی اسرائیل تو نہیں کہہ سکتے، چونکہ یہ یہودا کی سلطنت تھی۔ قوم بنی اسرائیل تو 722 قبل از مسیح میں اسوریوں کے ہاتھوں اسیر ہوئی اور وہ ختم، اور یہ جنوبی سلطنت ہے، یہودا کی سلطنت ہے، جو اس وقت کہاں پر ہے؟ بابل کے اندر۔ اور بابل کے اندر یہ 70 سالہ اسیری کے لیے چلے گئے ہیں۔ نبوکت نظر بادشاہ نے جب بنی یہودا پر اٹیک کیا، محاصرہ کیا، تو اس نے وہاں سے سب لوگوں کو اسیر کیا
ان کو زنجیروں سے باندھ کر کئی لوگوں کی تو آنکھیں نکال دی گئیں. وہ انہیں اپنے ملک بابل میں لے گیا. اور اس وقت قوم جو ہے اسیری میں ہے, دکھ میں ہے, مشکل میں ہے, ٹوٹی ہوئی ہے, بکھری ہوئی ہے, بے گھر ہے, بے سمت ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور مشکل میں ہے, اور مصیبت میں ہے, اور دکھ میں ہے. لیکن ایسی صورتحال میں جب قوم دکھ میں ہے, مصیبت میں ہے, قوم کو میسج دیا جا رہا ہے. پہلے تو انہیں گڈ نیوز دی کہ 70 سال پورے ہو جانے پر خداوند انہیں کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں واپس اس مقام پر لے کر آؤں گا. خداوند اسیری کا وقت بھی بتا رہا ہے اور گڈ نیوز بھی دے رہا ہے کہ وہ وقت پورا ہونے پر تمہیں واپس تمہارے ملک میں لے آؤں گا. اور دوسری بات جو مین میسیج ہے کہ میں تمہارے بارے میں, تمہارے حق میں جو میری سوچیں ہیں, جو میرے خیالات ہیں, وہ سلامتی کے ہیں, وہ خوشحالی کے ہیں, وہ برکت اور رہائی کے ہیں, اسیری کے نہیں ہیں, دکھ یا مصیبت یا بیماری کے نہیں ہیں. اور قوم کو اس خط کے ذریعے سے تسلی دی گئی ہے. اور جب یہ خط ان کو ملتا ہے, اس وقت قوم کی جو حالت ہے, جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا, اور آج صبح یہ میسیج ہم میں سے ہر ایک کے لیے کہ ہم خدا کے ان خیالات کو, خدا کی ان سوچوں کو جان سکیں, سمجھ سکیں کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے, کیا خیال رکھتا ہے. یہاں پر جو ورڈ یوز ہوا ہے نا, خیالات, اس کے لیے جو ہیبرو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے سوچا سمجھا پلان, آسمانی حکمت کا پلان. یعنی خدا جو ہمارے لیے منصوبے بناتا ہے وہ اتفاقی یا حادثاتی نہیں ہوتے, وہ ڈیزائن شدہ ہوتے ہیں. اور یہ جو ان کی اسیری بھی تھی, یہ اسیری اس پلان کا حصہ ضرور تھی لیکن اس کا انجام نہیں تھی, کیونکہ اس کا انجام جو تھا وہ رہائی تھی. سو آج صبح ہم اس بات پر غور کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص ٹوٹا ہوا ہو, بکھرا ہوا ہو, مشکل میں ہو, آزمائش میں ہو, بیماری میں ہو, دکھ میں ہو, تکلیف میں ہو, اور اسے یہ میسج دیا جائے کہ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے, خداوند آپ کی فکر کرتا ہے, خداوند آپ سے محبت کرتا ہے, تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس بات کو سمجھنا. اور یہی بات تھی کہ قوم کو بھی سمجھانا خدا چاہ رہا تھا لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے. اور آج صبح جو ایک اور بات بڑی خاص غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کون لوگ تھے؟ یہ خدا کے لوگ تھے, عام لوگ نہیں تھے. یہ چنے ہوئے لوگ تھے, یہ بلائے ہوئے لوگ تھے. ان کے پاس خدا کا مکاشفہ تھا, ان کے پاس شریعت تھی, ان کے پاس احکام تھے, لیکن اس کے باوجود غور کرنے کی جو بات ہے, خدا کے لوگ ہوتے ہوئے یہ اسیری کے اندر ہیں, یہ قید کے اندر ہیں. اور یہ ایک المیہ ہے کہ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے, یہ غیر ایمانداروں کی بات نہیں ہو رہی, یہ ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے. اور وہ کہاں پر ہیں؟ قید میں. اور کیوں قید میں ہیں؟ اس کی 3 بڑی وجوہات. اور بنیادی جو وجہ تھی اس کی, وہ ہمیں دانیل نبی کی کتاب اس کے 9ویں باب میں ہمیں ملتی ہے, جہاں پر خدا کا بندہ دانیل اس بات کی تحقیق کرتا ہے, تفتیش کرتا ہے, اور وہ ان 70 برسوں کا حساب لگاتا ہے. تو وہاں پر آپ پڑھیے گا, وہاں پر اس نے ٹاٹ اوڑا, روزہ رکھا, اور خداوند سے دعا کی, اور خداوند کے حضور میں اپنے باپ دادا کے گناہوں کا اقرار کرتا ہے ان کے بہاف پہ. اور وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہم نے شرارت کی, ہم نے بغاوت کی, ہم نے تیرے آئین کا, تیرے کلام کا لحاظ نہیں کیا, اسے ترک کیا.
دوسرے لفظوں میں جیسے خدا کے خادم پاسٹر صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے خدا کے کلام کو سنجیدہ نہیں لیا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈے فرسٹ سے انسان کی تباہی اور بربادی کا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ انسان نے خدا کے کلام کو سنجیدہ نہیں لیا، خدا کے کلام کا لحاظ نہیں کیا، خدا کے کلام پر توجہ نہیں کی، بلکہ لاپرواہی اور بے وفائی کی زندگی گزاری۔ تو انہوں نے جو سب سے پہلا کام جو ان کی اسیری کی وجہ بنا، وہ انہوں نے خدا کے کلام کو سنجیدہ نہیں لیا۔ کیونکہ جب یہ مصر کی غلامی سے نکلے تو کوہ سینا پر خدا نے اپنے بندہ مرد خدا موسیٰ نبی کو یہ کہہ دیا تھا کہ جب تم پرومس لینڈ میں جاؤ گے، جب تم وعدے کی سرزمین میں جاؤ گے، تو وہاں پر تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے 6 سال زمین کو بونا ہے، لیکن 7ویں سال زمین کو نہیں بونا، اور میں تمہیں 6 سال میں اتنی فصل دوں گا، اتنی برکت دوں گا جو تمہارے 7ویں سال اور پھر 8ویں سال کے لیے بھی، کیونکہ 8ویں سال میں جب وہ بیج بوئیں گے تو بیج بوتے فصل نہیں اگائے گی، یعنی 6 سال میں اگلے 2 سالوں کے لیے اتنی برکت، اتنی فصل دے دوں گا کہ تمہیں اس کو کاشت بونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر تم ایسا نہ کرو گے تو پھر میں تم کو غیر قوموں کے حوالے کر دوں گا، وہاں تم دکھ پاؤ گے، اور جب تم میرے ملک سے دور ہوگے، باہر ہوگے، تو یہ زمین کیا کرے گی؟ آرام کرے گی اور اپنا سبت منائے گی۔ تو وہ لوگ کیا کر رہے تھے کہ انہوں نے دگنی تگنی، ڈبل ٹرپل بلیسنگ بھی لے لینی، اور 7ویں سال بھی انہوں نے بونا شروع کر دیا۔ 7ویں سال بھی انہوں نے بویا، خدا کے اس کلام کو سنجیدہ نہیں لیا۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ کتنے سال کے لیے اسیری میں گئے؟ 70 سال کے لیے، اور 7 کو 70 سے ملٹیپلائی کریں تو 490 بنتے ہیں، یعنی کہ 490 سال وہ خدا کے اس کلام کی نافرمانی کرتے رہے، بغاوت کرتے رہے، اور بالخصوص نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اسیری میں چلے گئے۔ لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ خدا کیوں یہ سب کچھ حکم دے رہا تھا کہ 6 سال نہیں بونا؟ ایک تو وجہ کہ زمین آرام کرے، دوسرا خدا یہ چاہتا تھا کہ سب قومیں جانیں کہ یہ زندہ خدا کے لوگ ہیں، یہ یہوہ خدا کے لوگ ہیں، ان کا بھروسہ ان کی سورس، ان کی زمین، ان کی فصلیں نہیں ہیں، ان کا بھروسہ ان کا خدا ہے۔ یہ بے شک کام بھی کرتے ہیں، لیکن جب 7ویں سال یہ کام نہیں کریں گے، بیج نہیں بوئیں گے، تو بھی خدا ان کو بلیس کرے گا، تو بھی خدا ان کو فصلیں دے گا، تو بھی خدا ان کو فروٹ دے گا۔ دنیا دیکھتی، دنیا جانتی، خدا کا نام جلال پاتا، لوگ خدا پر ایمان لاتے، لوگ خدا کی پرستش کرتے، لیکن یہ سب انہوں نے نہیں کیا۔ خدا کے نام کو جلال نہیں ملا، خدا پر ان کا وہ بھروسہ، وہ توکل، وہ ایمان ظاہر نہیں ہوا، اور یہ کہاں چلے گئے؟ اسیری میں چلے گئے۔ اور جتنا انہوں نے جتنے سبت توڑے، اتنے ہی سال کے لیے یہ اسیری میں گئے، 70 سال کے لیے۔ لیکن خداوند کی یہ مرضی نہیں تھی، کیونکہ خدا ان کے حق میں، ہمارے حق میں جو خیالات رکھتا ہے وہ کون سے ہیں؟ سلامتی کے ہیں، وہ خوشحالی کے لیے۔ یہاں پر جو سلامتی کے لیے ہبرو ورڈ وہ ہے شالوم، جس کا مطلب خوشحالی ہے، ترقی ہے، صحت ہے، زندگی ہے، شفا ہے، برکت اور نجات ہے۔ لیکن یہ اس شالوم سے محروم ہو گئے اپنے اس گناہ کی وجہ سے
کہ انہوں نے خدا کے کلام کو سنجیدہ نہیں لیا، خدا کے احکام کو ترک کیا، اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا۔ سو عزیزو، آج ہم بھی جب خدا کے کلام کو سنجیدہ نہیں لیتے، خدا کے کلام پر توجہ نہیں کرتے، خدا کے کلام کو سنتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، تو ہم بھی اپنی زندگی میں مختلف اقسام کی اسیریوں میں چلے جاتے ہیں۔ مشکلات، مصیبتیں، بیماریاں، آزمائشیں، گھریلو ناچاکیاں، لڑائیاں، جھگڑے، نا اتفاقیاں، بہت سی چیزوں کی اسیری میں ہم چلے جاتے ہیں، لیکن خداوند ہمارے حق میں سلامتی کے خیالات رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے ہماری زندگیوں میں بھی سلامتی ہو، ہمارے رشتوں میں بھی سلامتی ہو، ہماری فیملیز میں سلامتی ہو، ہمارے قوم، ہمارے ملک، ہمارے آس پاس میں سلامتی ہو۔ لیکن انسان صرف اس وجہ سے کہ جب خدا کے کلام کی نافرمانی کرتا ہے، اسیری میں چلا جاتا ہے۔ تو پہلی وجہ تو یہ تھی کہ انہوں نے خدا کے اس حکم کو توڑا کہ زمین کو تم نے 7ویں سال نہیں بونا، اور دوسرا کام وہ بھی انہوں نے خدا کے کلام کی نافرمانی کی، انہوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ انہوں نے یہوہ خدا کو چھوڑ کر بال کی پوجا شروع کر دی۔ انہوں نے خدا کے 10 احکام کا جو پہلا ہی حکم ہے اسے توڑنا شروع کر دیا، وہ بال کو پوجنا شروع ہو گئے۔ اور تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ اپنے بلاوے کو، اپنی کالنگ کو، اپنے چناؤ کو یہ لوگ بھول گئے تھے۔ یہ بھول گئے تھے کہ ہم کون لوگ ہیں، ہمیں کیوں بلایا گیا ہے، ہمارا کیا چناؤ ہے۔ کیونکہ جب خدا نے اپنے بندہ بزرگ ابراہیم کو بلایا تو خدا نے اسے کہا کہ تیرے وسیلے سب قومیں کیا پائیں گی؟ برکت پائیں گی۔ لیکن ان کے کردار سے، ان کے چال چلن سے، ان کے رویوں سے، ان کے کاموں سے قومیں برکت نہیں پا رہی تھیں، بلکہ خدا کے نام کی تکفیر ہو رہی تھی۔ یہ اپنے بلاوے کو، اپنی کالنگ کو بھول چکے تھے کہ ہم تو دوسروں کی برکت کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ہم اس لیے بلائے گئے کہ ہماری زندگیوں کو، کاموں کو، کردار کو دیکھ کر لوگ ہمارے خدا کی تعریف کریں، خدا کے نام کو جلال ملے، خدا قوموں میں جانا اور پہچانا جائے کہ سوئے زمین پر اگر کوئی خدا ہے تو وہ ایک ہی خدا اور زندہ خدا اور یہوہ خدا ہے۔ لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے تھے۔ اور آج جب ہم بھی مسیح میں اپنی پہچان کو کھو دیتے ہیں، اپنے بلاوے کو بھول جاتے ہیں، اپنی خدمت کو اہمیت نہیں دیتے، اپنے آپ کو خدا سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اپنے کاموں کو خدا سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اپنی کالم کو بھول جاتے ہیں، تو پھر اسیری شروع ہو جاتی ہے، ٹرائل شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن خداوند کا شکر ہے، خدا ہمارے حق میں سلامتی کے منصوبے رکھنے والا خدا ہے۔ سو خدا نے ان کو اسیری میں بھیج کر ان کا ٹریٹمنٹ کیا، کیونکہ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جب وہ 70 سال کے بعد بابل سے واپس آئے ہیں تو پھر دوبارہ انہوں نے کبھی بال کا نام نہیں لیا، پھر انہوں نے بت پرستی جو ہے وہ نہیں کی۔ تو یہ خدا کے خیالات ہیں جو سلامتی کے ہیں۔ اسیری بھی اس مشن کا، مقصد کا حصہ ضرور بن جاتی ہے، لیکن انجام نہیں۔ انجام سلامتی ہے، انجام بحالی ہے، انجام نیک امید ہے جو خدا اپنے لوگوں کو دیتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، کبھی کبھی خدا ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں بیمار ہونے دیتا ہے، اور پھر جو کام خدا چاہتا تھا کہ وہ اپنے ملک میں کریں انہوں نے وہاں پر تو نہیں کیے، لیکن بابل میں، غیر ملک میں خدا نے اپنے ایسے لوگوں کو اٹھا کھڑا کیا۔ وہاں پر مرد خدا دانیل
सिदरक, मिसक और अबनजू जो हननिया, मिसाइल और अजरिया हैं, वहां पर हिस्कियल, आस्तर मलका, मर्दकी, खुदा ने इनको उठाया जिन्होंने जबरदस्त जिंदगियां बसर की, जिनकी जिंदगी से, जिनके किरदार से, जिनके कामों से जब वो सिदरक, मिसक और अबदनजुआ की भट्टी में गए और जिंदा वापस निकल आए, दानियल शेरों की मान से जिंदा वापस निकल आया, कौमें हिल गईं, कौमों में धूमें मच गईं, बादशाहों ने सिजदा किया कि अगर वाकई रुए ज़मीन पर कोई खुदा है तो वो यहूदियों का खुदा, वो जिंदा खुदा, वो यहोवा खुदा है। और ये काम उन्होंने अपने मुल्क में रहकर नहीं किया जो खुदा चाहता था कि ये अपने मुल्क में करें, लेकिन वहां पर जाकर खुदा ने ऐसे लोगों को उठाया कि खुदा के नाम ने जलाल पाया। हालेलुया। सो खुदा अपने नाम को जलाल देने के लिए, अपनी कुदरत को जाहिर करने के लिए अपने लोगों को जाने देता है। सीरी में, आग की भट्टियों में भी जाने देता है, शेरों की मान में भी जाने देता है, लेकिन उसके ख्याल चूंकि सलामती के हैं वो उन्हें वहां से वापस निकालता है और खुदा के नाम को जलाल मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस, क्योंकि वो हमारे हक में सलामती के मंसूबे रखने वाला खुदा है। तो ये आयत जो है कि वो हमारे हक में सलामती के ख्यालात रखता है, इसकी जुज़वी तौर पर और आर्जी तौर पर तकमील तो कौम बनी इसराइल, यहूदा के लोगों में हम पूरी होते हुए देखते हैं, लेकिन इस आयत की जो हतमी तकमील है वो यीशु मसीह में पूरी होती है। यीशु मसीह के वसीला से, यीशु मसीह के जरिया से सलामती का काम, निजात का काम मुकम्मल होता है। हालेलुया। और जब हम ये कहते हैं कि वो हमारे हक में सलामती के ख्याल रखता है, तो खुदा ने क्या सलामती हमारे साथ की है? कौन सा सलामती का काम किया है? सबसे पहली बात, उसने हमें सलामती का शहजादा, प्रिंस ऑफ पीस, अपना बेटा यीशु मसीह दिया है। हालेलुया। देखा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और ये जो खुदा का गिफ्ट है, खुदा का बेटा है, जो सलामती का शहजादा है, जो सलामती के उस मिशन को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया, इसके जैसा, इसकी मानिंद कोई है ही नहीं है। हिस्ट्री उठाकर देख लें। ऐसा नहीं कि हम ये ताजीमन कह रहे हैं क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह को मानते हैं तो हम उसकी ताजीम करते हैं इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। नहीं, जैसे दीगर मज़ाहिब के लोग अपने लीडर्स के बारे में कहते हैं। नहीं, हिस्ट्री उठाकर देख लें, यीशु जैसा कोई है ही नहीं, उसकी मानिंद कोई नहीं है। उसके बारे में लिखा है कि वो अल्फा और ओमेगा है, वो अव्वल और आखिर है, वो इब्तदा और इंतहा है, वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा है, वो कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा है। उसके जैसा कोई भी नहीं। उसका तो नाम ही बड़ा अजीम है, और किसी को ऐसा नाम ही नहीं बख्शा गया जो नाम हमारे यीशु का नाम है। और कुलसियों के खत में लिखा कि वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। सब चीजें उसके वसीला से और उसी के लिए पैदा हुई हैं। वही खालिक भी है, वही मालिक है, वही कलीसिया का सर है। सब हुकूमतें, तख्त, रियासतें उसके ताबे हैं। और लिखे ताकि सब बातों में उसका दर्जा अव्वल हो। और हम देखते हैं कि हर बात में हमारे यीशु का दर्जा अव्वल है। अगर हम नामों की बात करें तो उसके जैसा किसी का नाम ही नहीं, वो सब नामों से आला है। अगर उसकी पैदाइश की बात करें तो ऐसी पैदाइश किसी की नहीं हुई। क्रिसमस सीजन शुरू हो चुका है, खुदावंद का शुक्र है।
इस दुनिया में बड़े बड़े नामवर लोग आए हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं, बड़ी बड़ी पैदाइशें हुई हैं, लेकिन हर शख्स एक इंसान से एक इंसान पैदा हुआ। लेकिन वाहिद यीशु मसीह वो हस्ती है जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ है। हालेलुया। उसकी पैदाइश में इंसान का कोई अमल दखल नहीं है, उसकी पैदाइश सरासर रूहुल कुद्स की कुदरत से खुदा का काम है। मुकद्दसा मरियम भी सवाल कर बैठी कि ये क्यों कर होगा, क्योंकि मैं तो मर्द को जानती नहीं। तो फरिश्ते ने कहा रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की रूह तुझ पर साया करेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। सो उसकी पैदाइश भी सबसे मुनफरिद, इस मामले में उसका दर्जा सबसे अव्वल। और जब कोई इंसान इस दुनिया में पैदा होता है ना, तो दरअसल उसकी पैदाइश से उसका आगाज होता है। लेकिन जब हम यीशु मसीह की बात करते हैं तो यीशु मसीह की पैदाइश से उसका आगाज नहीं हो रहा, वो अज़ल से है और वो अबद तक रहेगा। ना उसकी उम्र का कोई आगाज है और ना उसकी उम्र का कोई इख्तिताम है। एक मर्तबा यहूदियों से बातचीत करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बड़ा खुश था, चुनांचे उसने देखा और खुश हुआ। तो कहने लगे कि तेरी उम्र तो भी 50 की भी नहीं, तो फिर क्या तूने हमारे बाप अब्राहम को देखा? तो खुदावंद ने कहा कि पेशतर उससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं। हालेलुया। वो इब्तिदा से है, वो अज़ल से है। और आज सुबह मैं जब गौर कर रहा था कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि चुनाचा अब्राहम ने देखा और खुश हुआ, किस वक्त देखा उसने, किस मकाम पर उसने खुदावंद को देखा और खुश हुआ? तो 3 वाक़यात मेरे सामने आए जिसमें उसने अपने खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा हासिल किया, जिसमें उसने यीशु मसीह की तस्वीर को, पिक्चर को देखा और वो खुशी से भर गया और शादमानी से भर गया। जिसमें पहला वाक़या ये आता है कि जब अब्राहम, हमारे बुजुर्ग अब्राहम बादशाहों को शिकस्त देकर आते हैं, तो उनकी मुलाकात मलके सिदक सालिम के बादशाह जो खुदा ताला का काहिन था उनसे होती है, जिसको हमारे बुजुर्ग अब्राहम ने दायकी दी। और मलके सिदक सालिम के बादशाह ने क्या पेश किया? रोटी और मैं, जो यीशु मसीह के खून और गोश्त की अलामत है। मलके सिदक से मिलकर खुदा के बंदा अब्राहम को मसीह के कफारे और कुर्बानी का मुकाशफा मिला, यीशु मसीह की कहानती खिदमत का मुकाशफा मिला और वो खुश हुआ। दूसरी बार जब 3 शख्स यीशु बुजुर्ग अब्राहम के पास आए, जिसमें 2 फरिश्ते हैं और एक शख्स जो है वो खुदा का बेटा यीशु मसीह, जो प्री इनकारनेशन है, जो तजस्सुम से पहले मसीह का ज़हूर है, जिसने आकर बुजुर्ग इब्राहिम की गुड न्यूज़ दी है, खुशखबरी दी है। मुकद्दसा मरियम का भी ये सवाल था कि ये क्यों कर होगा, और अब्राहम और हमारी बुजुर्ग माँ सारा भी इसी बात से परेशान थे और वो हंस पड़ी कि इस बुजुर्गी में ये कैसे होगा। तो ये गुड न्यूज़ देने वाला और सदूम और अमूरा की अदालत के बारे में बताने वाला कौन था? ये यीशु मसीह का ज़हूर था। अब्राहम ने मुलाकात की, अब्राहम ने खिदमत की और वो खुश हुआ। हालेलुया। और तीसरा और जो सबसे बड़ा वाज़ा मुकाशफा, जो पिक्चर उसके सामने आई, वो मोरिया के पहाड़ पर आई, जब खुदा ने उससे कहा कि तेरा बेटा जो तेरा इकलौता है, जिससे तू प्यार करता है, इसे मोरिया के पहाड़ पर ले जाकर क्या कर, कुर्बान कर दे। और वो अपने बेटे को लेकर कुर्बान करने चल पड़ा है।
باپ اور بیٹے کی تصویر ہے. اسحاق نے لکڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں جو کلوری پر مسیح کی صلیب کی عکاسی کرتی ہیں کہ اس بیٹے نے صلیب اٹھائی ہوئی ہے. اور جب وہ اس پہاڑ پہ جاتا ہے خدا نے اس کو ایک برہ مہیا کیا اور وہاں پر بزرگ ابراہیم کو کلوری پر اس بڑے کام کا، اس کفارے کا ایک مکاشفہ ملا. اس نے جان لیا، اسے یہوہ یری کا مکاشفہ ملا کہ خدا کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا. اور وہ اس مکاشفے کو پا کر، مسیح کو دیکھ کر خوش ہوا، کیونکہ مسیح اس سے بہت پہلے ہے. اور میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا، اس نے بڑی خوبصورتی سے ایک بات بیان کی جس نے دل کو چھو لیا کہ جب بزرگ ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے لے جا رہے تھے تو ایک سوال اٹھا وہاں پہ نا کہ آگ بھی ہے، لکڑیاں بھی ہیں، چھری بھی ہے، رسی بھی ہے، لیکن برہ کہاں ہے؟ تو اس نے کیا کہا کہ خدا اپنے لیے خود مہیا کرے گا. اور جب وہ اپنے بیٹے پر چھری چلانے لگا تو خدا نے اس کام کو روک دیا، یہ کام پینڈنگ میں چلا گیا. کیونکہ وہ بیان کر رہے تھے کہ خدا کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ابراہیم یہ بیٹا ہے لیکن یہ برہ نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ برہ ہے لیکن یہ بیٹا نہیں ہے. اور پھر تقریباً 2000 سال بعد ایک شخص یہودا کے علاقے میں یردن پر بپتسمہ لینے آتا ہے اور یوحنا بپتسمہ دینے والا اسے دور سے دیکھ کر کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو تمام جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اور پھر آسمان سے آواز آتی ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. کفارے کے لیے ضرور تھا کہ وہ بیٹا بھی ہو اور وہ برہ بھی ہو، اور یسوع مسیح وہ خدا کا بیٹا اور خدا کا برہ ہے. ہاللیلویا. اور کفارہ قبول ہوا. پریز گاڈ. سو مسیح کی پیدائش میں اس کا رتبہ، اس کا درجہ سب سے اول ہے، کیونکہ اس کا آغاز اس کی پیدائش سے نہیں، ابتدا سے ہے. ہاللیلویا. کچھ باتیں ہیں جو ہمارے خداوند کے نا یونیک ہیں، جو کسی اور میں ہے ہی نہیں. جیسے ابھی ہم نے پیدائش کی بات کی ہے. پھر خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کی اگر ہم بات کریں، صلیب پر جتنے بھی لوگوں کو لٹکایا جاتا تھا وہ اپنے کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے صلیب پر لٹکائے جاتے تھے. وہ مجرم ہوتے تھے، وہ ڈاکو ہوتے تھے، لیکن یسوع مسیح کو جو صلیب دی گئی یسوع مسیح کے کسی اپنے گناہ کی وجہ سے نہیں، وہ میرے اور آپ کے اور دنیا کے گناہوں کی وجہ سے مسیح کو صلیب دی گئی، کیونکہ وہ تو پاک اور بے عیب ہے. اس نے کہا تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکا. نہ سردار کاہن، نہ ہیرودیس، نہ پلاطوس، کوئی بھی نہیں. لیکن وہ میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے صلیب پر چڑھایا گیا. لکھا ہے وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے. تو مسیح کی مصلوبیت بھی جو ہے یہ منفرد ہے. لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مرتے تھے لیکن وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے صلیب پر ہوا ہے. اور پھر تیسری بات مسیح کا جی اٹھنا. اس دنیا میں بڑے آئے، مر گئے، دفن ہو گئے، ان کی ہڈیوں کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور کچھ مردے بائبل مقدس میں زندہ کیے گئے، جیسے مرد خدا ایلیا نے کیا، الیشا نے کیا، پطرس رسول نے کیا، پولس رسول نے کیا،
खुदावन यीशु मसीह ने भी किए, लेकिन उनका जी उठना और मसीह का जी उठना फर्क है। वो जब जिंदा किए गए तो वो उसी फानी जिस्म में जिंदा हुए, और फिर एक वक्त आया कि वो दोबारा मर गए। लेकिन जब हम यीशु मसीह की बात करते हैं, यीशु मसीह को मसलूब किया गया, दफन किया गया, और यरूशलेम के अंदर एक गार के अंदर बनी कब्र में दफन कर दिया गया, और एक भारी पत्थर रख दिया गया, और उस वक्त की रोमी पावर हुकूमत जो कि सुपर पावर थी, उसकी मोहर लगा दी गई, सिपाहियों को खड़ा कर दिया गया। और मैं सोचता हूं कि अगर आज ऐसा होता तो पूरा मीडिया उस कब्रिस्तान में पहुंच जाता, ब्रेकिंग न्यूज चलती, टिकटॉक बनते कि कब्रिस्तान में एक मुर्दे की हिफाजत की जा रही है, कहीं वो जी ना उठे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे चैनल एक्टिव हो जाते, और दुनिया हंसती कि ये क्या हो रहा है कि एक मुर्दे की हिफाजत की जा रही है, डर किस बात का, कहीं वो जी ना उठे। लेकिन क्या हुआ? तीसरे दिन बड़ी कुदरत और जलाल और गैर फानी बदन समेत खुदावन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और अब्दुल-आबाद जिंदा है। वो कहता है, देख मैं मर गया था और अब्दुल-आबाद जिंदा हूं। उसका जी उठना मुख्तलिफ है, मुनफरिद है। इसमें भी उसका दर्जा अव्वल है, क्योंकि लिखा है कि वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा है। और फिर मसीह की आमद सानी, चौथी बात, कोई आने वाला नहीं है, सिर्फ एक ही आने वाला है, जिसने कहा कि देख मैं जल्द आने वाला हूं, और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। हालेलुया। जिसे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और अपनी जान लेने का भी इख्तियार है। हालेलुया। वो ही वापस आने वाला है, और चूंकि वो आने वाला है, इसलिए हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। हम इन दिनों क्रिसमस सीज़न की तैयारी कर रहे हैं, क्रिसमस की, यीशु मसीह की पहली आमद की। लेकिन आज सुबह हम इस बात पर गौर करें कि हमने यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो खुदा ने जो सलामती हमारे साथ की है, उसकी हतमी तकमील यीशु मसीह में पूरी होती है। और यीशु मसीह ने तो कफारे का काम मुकम्मल कर दिया, अपनी जान का नजराना दे दिया, अपना बेशकीमत खून बहा दिया। अब उस सलामती को, उस निजात को हासिल करने के लिए हमने खुदावन यीशु मसीह को कबूल करना है, उसके कफारे पर ईमान लेकर आना है। जिन्होंने आज तक अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, जरूर है कि आज सुबह वो अपना दिल, अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दें, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। और जो दे चुके हैं, ऑलरेडी दे चुके हैं, सीखने वाली बात है कि ओल्ड टेस्टमेंट में वो खुदा के लोग ही थे, वो बुलाए हुए ही थे, वो चुने हुए ही थे, लेकिन कलाम का लिहाज नहीं किया, कलाम पर तवज्जो नहीं की, कलाम को संजीदा नहीं लिया, और असीरी में चले गए। आज खुदा के लोग ईमानदार होते हुए भी जब हम खुदा के कलाम को वो अव्वल दर्जा जिंदगी में नहीं देते, तो मुख्तलिफ इकसाम की असीरियों में हम चले जाते हैं। लेकिन खुदा हमारे हक में सलामती के ख्याल रखने वाला खुदा है। उसका जो मंसूबा, उसका जो प्लान उसने हमारे लिए डिजाइन किया हुआ है, वो निजात का है, वो खुशहाली का है, वो शिफा का, वो बरकत का है, वो सरफराजी का है। और जिस तरह खुदा उनसे ये चाहता था कि वो ऐसी जिंदगियां बसर करें, ऐसा उनका किरदार हो, ऐसे उनके काम हो कि उनके कामों से लोग जाने कि ये जिंदा खुदा के लोग हैं। आज हमें भी जरूरत है कि हम अपने किरदार से मसीह को जाहिर करें, मसीह की खूबियों को जाहिर करें, मसीह का जलाल जाहिर करें,
تاکہ ہمیں دیکھ کر لوگ ہمارے خدا کی تعریف کر سکیں، ہمارے خدا پر ایمان لا سکیں، اس کی پرستش کر سکیں۔ ہاللویا! کیونکہ وہ ہمارے حق میں سلامتی کے منصوبے رکھنے والا خدا ہے، اور اس منصوبے کے اندر اگر ہم اسیریوں میں جاتے بھی ہیں، مشکلات میں جاتے بھی ہیں، ٹرائل میں جاتے بھی ہیں، تو وہ بیسیکلی ہمارا ٹریٹمنٹ ہے، وہ ہماری پروننگ ہے، اور وہ ہمیں واپس اس مقام پر بحال کرنا چاہتا ہے۔ سو آج صبح ہم سب کے لیے یہ میسیج ہے کہ خدا میرے لیے، آپ کے لیے جب بھی سوچتا ہے، اس کے خیال بھلائی کے ہیں، سلامتی کے ہیں۔ وہ کبھی بھی کسی کو ڈیمیج کرنے کے لیے نہیں سوچتا، کسی کو گرانے کے لیے نہیں سوچتا، کسی کو ہلاک یا برباد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ بحال کرنے کے لیے سوچتا ہے، آزاد کرنے کے لیے سوچتا ہے، شفا دینے کے لیے سوچتا ہے۔ اور آج صبح اگر ہم میں سے کوئی بھی یہاں پر یہ محسوس کرتا ہے کہ میں کسی معاشی بوجھ کے نیچے ہوں، تو یاد رکھیں خدا کے خیال ہمارے لیے سلامتی کے ہیں۔ میں کسی بیماری کے بوجھ کے نیچے ہوں، تو یاد رکھیں خدا کا پلان ہماری شفا کے لیے ہے۔ اگر ہم اور کسی طرح کی مشکل میں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی دروازہ ہمارے لیے بند ہے، تو خدا کے پاس ہمارے لیے نئے دروازے ہیں کھولنے کے لیے۔ ہاللویا! کیونکہ وہ ہمارے حق میں سلامتی کے منصوبے رکھنے والا خدا ہے۔ سو آج صبح عزیزو یہ میسیج ہم سب کے لیے ہے، اور سلامتی کا جو سب سے بڑا وسیلہ وہ یسوع مسیح ناصری ہے۔ اور آج صبح ضرور ہے کہ ہم مکمل طور پر اپنی زندگیاں اپنے یسوع کو دیں، مکمل طور پر خود کو اس کے تابع کریں اور اس کی سلامتی میں چلیں، کیونکہ باپ نے ابدیت میں سلامتی کا منصوبہ بنایا، بیٹے نے سلامتی کے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے کفارہ دیا، اور روح القدس اس سلامتی میں قائم رہنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ دو باتیں اور بھی ہیں، ایک تو خدا نے ہمیں یسوع دیا، بلکہ تین باتیں ہیں۔ دوسری بات، خدا نے ہمیں روح القدس دیا، کیونکہ ٹائم شارٹ ہے، اس پر اب میں آگے زیادہ نہیں جاؤں گا، لیکن تیسری اور چوتھی بات پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ خدا نے سب سے پہلے کیا دیا؟ سلامتی ہمارے ساتھ بیٹا۔ پھر خدا نے اس سلامتی میں قائم رہنے کے لیے ہمیں کیا دیا ہے؟ روح القدس دیا ہے۔ اور پھر اس سلامتی میں چلنے کے لیے خدا نے ہمیں ایک نقشہ دیا ہے، اور وہ ہے خدا کا زندہ کلام، بائبل مقدس۔ اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے، اور روح القدس چلنے میں مدد کرتا ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس میں زندگی ہے، جس میں امید ہے، جس میں شفا ہے، کیونکہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا بخشتا ہے۔ اور ہمارے لیے اس سے بڑی اور خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم اس کتاب مقدس کو پڑھنے والے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ چھپنے والی اور سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب ہے۔ دنیا کے اندر تقریباً 7396 زبانیں ہیں، اور 4000 سے بھی زیادہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور دنیا کی جو آبادی ہے اس کا 96% جو حصہ ہے، اس میں کم از کم نئے عہد نامہ کا جو ترجمہ ہے لوگوں تک پہنچ چکا ہے، اور کام ابھی بھی جاری ہے۔ یہ ایک لا تبدیل کتاب ہے جو زندگیوں کو بدل دیتی ہے، سوچوں کو، معاشروں کو بدل دیتی ہے، اور اس نے معاشرے آج بدل کے رکھ دی ہیں۔ لیکن اس پر ایک سوال ہمیشہ سے اٹھتا آیا، اس پر ایک اٹیک ہمیشہ سے اٹھتا آیا، اور وہ کیا ہے کہ یہ بدل گئی ہے، یہ تبدیل ہو گئی ہے۔ لیکن خداوند کا شکر ہے، یہ لا تبدیل کتاب ہے، یہ بدلی نہیں ہے بلکہ زندگیوں کو بدل دیتی ہے۔ پریز گاڈ۔ ایک مرتبہ خدا کے خادم رینہرڈ بونکے سے اس کے اپنے ہی ملک کے ایک نوجوان نے ایک بات کہی، سوال کیا
اس نے کہا کہ آپ کی یہ جو بائبل مقدس ہے یہ آؤٹ آف ڈیٹڈ ہے، یہ بہت پرانی ہو چکی ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی نئی کتاب کی ضرورت ہے، اب اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہزاروں سال پرانی کتاب ہے۔ تو رینہارڈ بونکے نے اس سے کہا کیا آپ نے سورج کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا یس۔ اس نے کہا یہ کتنے سالوں سے، ہزاروں سالوں سے، تقریباً 6000 سال سے پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، کیا کبھی کسی نے یہ کمپلین کی کہ جی یہ بڑا پرانا ہو چکا ہے، اس کی روشنی کم ہو گئی ہے، اس کی حرارت کم ہو گئی ہے، اس کی تپش میں کمی آ گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو رینہارڈ بونکے نے کہا سن از ویری اولڈ بٹ سن از ویری ہاٹ۔ اسی طرح بائبل مقدس از ویری اولڈ بٹ بائبل مقدس از ویری ہاٹ۔ خدا کا کلام ہر صبح تازہ ہے اور یہ زندگیوں کو آج بھی روشن کرتا ہے، بدلتا ہے، تبدیل کرتا ہے۔ یہ اس کلام کی جو روشنی ہے، اس کی جو آب و تاب ہے، اس کی جو چمک ہے، آج بھی ویسے ہی ہے جیسے ہزاروں سال پہلے تھی۔ اور یہ تو وہ کلام ہے جس نے سورج کو بھی بنایا۔ خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی۔ پریز گاڈ۔ اس نے سورج چاند ستارے کہنے سے ہی، کلام سے تو بنے ہیں، تو یہ کیسے پرانا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے بدل سکتا ہے؟ سو خدا نے ہمارے ساتھ جو سلامتی کی بیٹا دیا، روح القدس دیا اور کلام دیا، اور آخری بات خدا نے ہمیں موقع دیا ہے۔ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب جگہ ہر آدمیوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں۔ اور اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ پس توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خدا کے حضور سے تازگی کے، سلامتی کے، برکت کے دن آئیں۔ آمین۔ سو یہ بھی خداوند کا رحم، اس کی سلامتی کا حصہ ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو اس موقع کے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے، لیکن آج اگر ہم ہیں تو یہ اس کا فضل ہے، اس نے موقع دیا ہے، ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس سلامتی کے شہزادے کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ سو آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آئیں، کچھ وقت ہم دعا میں گزاریں گے۔ ہاللیلویا۔